بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک ملک کی ملکہ نے سب سے بڑے بحری جہاز کے کپتان کو بلایا کہ فوراً بادبان چڑھاؤ، لنگر اٹھاؤ اور جہاز لے کر روانہ ہو جاؤ۔ تم کوشش کر کے دنیا کے ان حصوں میں بھی جاؤ جہاں اب تک جانے کا اتفاق نہیں ہوا، اور وہاں جو چیز تم کو سب سے زیادہ عمدہ، عجیب اور قیمتی نظر آئے اس کو جہاز میں بھر کر لے آؤ۔ قیمت کی ہرگز پرواہ نہ کرنا۔ میں ایک بار اپنے ملک والوں کو ایسی چیز دکھانا چاہتی ہوں جو حقیقی معنوں میں سب سے زیادہ قیمتی ہو اور ایک آسمانی نعمت کہا جا سکے۔ اب سوچ و بچار کی ضرورت نہیں تھی، کپتان فوراً ساحل پر پہنچا اور جہاز لے کر چل پڑا، اور کچھ دیر بعد سمندر کے بیچ میں پہنچ گیا۔ اس جہاز میں موجود تمام نائبوں اور کارکنوں کو بلا کر مشورہ کیا کہ کہاں چلنا اور کیا خریدنا چاہیے۔ جتنے منہ اتنی ہی باتیں۔ کسی نے کہا کہ عمدہ ریشم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، کسی نے کہا ہیرے جواہرات یا زیورات خریدے جائیں جن کی بناوٹ اور ساخت بالکل نئی ہو، لیکن ان سب چہمگوئیوں کے درمیان میں ایک کمزور سا ملاحہ، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ہمیشہ فاقے کرتا رہتا ہے، کسی قدر ہچکچاتے ہوئے بولا، معلوم ہوتا ہے تم لوگوں پر کبھی برا وقت نہیں آیا، اس لیے تم کسی چیز کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ بتاؤ، جب تم بری طرح بھوکے یا پیاسے ہو تو کون سا ہیرا یا موتی، زیور یا کپڑا کھا پی کر زندہ رہ سکتے ہو؟ اطمینان کی زندگی کے لیے خوراک کا ایک لقمہ، پانی کا ایک گھونٹ اور ہوا میں ایک سانس سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے کھانے کی چیزوں کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، اور کھانے کی چیزوں میں گیہوں ہمارے لیے بنیادی غذا ہے۔ دنیا میں اس سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں۔ میں نے زندگی میں بہت سے فاقے کرنے کے بعد یہ رائے قائم کی ہے، اگر تم بھی ان پہلوؤں پر غور کر لو تو میرے ہم خیال ہو جاؤ گے۔ سب لوگ حیران رہ گئے، ملا کی بات ان کے دل میں اتر گئی۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا، گیہوں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ پورا جہاز اس سے بھر لیا جائے کہ جب کات بھی پڑے تو اس کا مقابلہ ہو سکے۔ لہذا جہاز کا رخ سرزمین مصر کی طرف موڑ دیا گیا، جہاں کا گیہوں سب سے زیادہ اچھا اور صحت بخش ہوتا ہے۔ وہاں پہنچ کر کپتان نے گیہوں کے مالکان سے ملاقات کی اور بڑے بڑے ذخیرے خرید کر جہاز کو اوپر تک لاد لیا۔ اب ادھر کی سنیے۔ جہاز کے روانہ ہو جانے کے بعد خدا کی کرنی ایسی ہوئی، اس پورے خطے میں سمندری طوفان کی صورت میں بڑی آفت آ پہنچی، جس کی وجہ سے تمام کھیت، فصلیں اور بڑی تعداد میں لوگوں کے مکانات وغیرہ زیر آب آ گئے۔ حالت یہاں تک آ پہنچی کہ وہ خطہ جہاں رزق کی کمی نہ تھی، وہاں لوگوں کو فاقے کرنے پڑ رہے تھے۔ خود ملکہ کے گودام بھی غلے اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء سے خالی ہو گئے تھے۔ ایسے میں وہاں کے لوگوں سمیت اس ملکہ کے بھی ہوش ٹھکانے آ گئے تھے۔ اس کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ پورے ملک میں سخت مایوسی کی کیفیت پھیلی ہوئی تھی، یہاں تک کہ ایک روز بہت دور سمندر کے سینے پر جہاز کے مستول نظر آئے۔ بچے، بوڑھے، عورت، مرد سب طرح طرح کے خیالی پلاؤ پکا رہے تھے کہ نہ جانے جہاز پر کون سی چیز آئے گی۔ زندگی میں پہلی بار دنیا کی سب سے قیمتی چیز دیکھنے کے لیے سبھی لوگ بیتاب تھے، اور جب جہاز لنگر انداز ہوا اور کپتان اتر کر اپنی ملکہ کے پاس پہنچا، جو جہاز کی خبر سن کر بیماری کے باوجود ساحل تک چلی آئی تھی، تو اس نے کہا، ملکہ، میں ایک بہت ہی قیمتی چیز لایا ہوں جو حقیقتاً زندگی کا سہارا ہے۔
یہ سن کر ملکہ کے چہرے پر حیرانی پھیل گئی۔ وہ کیا؟ ملکہ نے پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے پوچھا۔ آپ اس سے واقف ہیں؟ اسے کہتے ہیں گیہوں۔ ملکہ نے حیران ہو کر آخری لفظ دہرایا۔ کیا کہا؟ گیہوں؟ ارد گرد کھڑے لوگوں نے جب یہ خبر سنی وہ خوشی سے چلا اٹھے، گیہوں گیہوں کے نعرے لگانے لگے۔ ملکہ نے ارد گرد کے لوگوں کے یہ تاثرات دیکھے تو اس کے چہرے پر موجود حیرانی کی جگہ مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ بھی خوشی سے چلا اٹھی، گیہوں واہ کمال کر دیا۔ اس کڑے وقت میں وافر مقدار میں گیہوں کی صورت میں کوئی دوسری چیز قیمتی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ ملکہ نے گیہوں کا ایک حصہ اپنے گودام میں رکھوا دیا جبکہ بقیہ 6 حصے عوام میں تقسیم کروا دیے۔ یوں اس کمزور سے ملا کی دور اندیشی سے نہ صرف ملکہ خوش ہوئی بلکہ خطے کے لوگ بھی اس خزانے سے مستفید ہوئے۔ نتیجہ: وقت پر رزق سے پیٹ بھر کر کھا لینا دنیا کی عظیم نعمت ہے۔